اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا اسماء الحسنی المتکبر ہے۔ متکبر قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے۔ یہ عربی کے روٹ ورڈ کبر، کاف، بے، رے سے نکلا ہے۔ کبر کہتے ہیں کسی کے بڑا ہونے کو، اسی سے نکلا کبیر۔ پچھلی ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ الکبیر ہے، عظیم الشان، ہر تنہا سے، ہر پیرائے میں وہی ہے جو عظیم ہے، وہی بڑائی کے لائق ہے، اس کی ہی ہر لمحہ تعریف حمد کی جاتی ہے۔ کبر کسی کے گریٹ ہونے کو بھی کہتے ہیں جو بہت طاقتور ہو، جس کا دبدبہ سب پر قائم ہو، وہ جس کا اثر سب سے زیادہ ہو۔ المتکبر کے معنی بڑا ہونے کے ہیں، وہ جس کی طاقت سب پر حاوی ہو، جس کی بڑائی پرفیکشن کی حد کو عبور کر لے، وہ جس سے کوئی بڑا نہ ہو۔ المتکبر صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ہے جس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ وہ آپ کی زندگی کا مالک ہے، وہ آپ کے رزق کا مالک ہے، وہی آپ کی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرتا ہے، آپ کا نصیب بناتا ہے، آپ کو نعمتیں دیتا ہے۔ وہی ہے جو کسی وجہ سے کبھی نعمتیں روک بھی دیتا ہے، کبھی بہت دیتا ہے تو کبھی تھوڑا۔ اردو میں انسانوں کے لیے بھی متکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن منفی معنی میں۔ جب کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، غرور کرے، تو اس کو متکبر کہتے ہیں۔ اپنی طاقت کے نشے میں گم ہو تو اس کو متکبر کہتے ہیں۔ انسان کو غرور نہیں سچتا، انسان تو ہر سانس کے لیے بھی محتاج ہے رب تعالیٰ کا۔ کتنی ہی بڑی پوزیشن پہ کوئی پہنچ جائے، بڑے سے بڑے محل میں رہتا ہو، اوقات تو اس کی خاک ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا جھٹکا سب ختم کر سکتا ہے، کیونکہ انسان قادر نہیں، محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کا علم، اس کا مرتبہ، سب اس کے مستحق ہیں کہ اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا رب تعالیٰ کو ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہونا چاہیے، ایسے کہ اس کو راضی کرنے، اس کو خوش کرنے میں ہمارے روز و شب بسر ہوں، اس کی ناراضگی کا دل میں ہر لمحے احساس ہو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ چاہتے ہوئے بھی گوسپ اس لیے نہ کر پائیں کیونکہ اللہ غیبت کو پسند نہیں کرتا۔ بڑی گاڑی، بڑا گھر خریدنے کے لیے انٹرسٹ پر لون نہیں لینا ہے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور کبھی یہ بھی سوچیں کہ جن جن چیزوں پہ ہمارا رب ہمیں روکتا ہے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ غیبت اور جھوٹ کی عادت پکڑے جانے پہ لوگوں کے درمیان رسوا کر دیتی ہے۔ لون، سود ہماری زندگی کی بچتیں کھا جاتا ہے، راتوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے، لوگوں میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہمارا رب تو ہمیں مشکلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ذلت سے بچانے کے لیے گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو یہ پابندیاں بری نہیں لگتی، اللہ سے محبت اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑا ہونے لگتا ہے اور دنیا چھوٹی۔ یہ دنیا تو ایک خوبصورت دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہماری حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، جو آپ سے پرفیکشن نہیں مانگتا، صرف آپ کی کوشش مانگتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، ہمیں بس اس کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ جان کر
اور مان کر کہ اللہ المتکبر ہے، سب سے بڑا۔ الدار النافع بھی اللہ کی صفات ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، ایٹریبیوٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں الدار ہمیشہ النافع کے ساتھ آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دوار کے معنی نقصان پہنچانے کے ہیں اور نافع فائدہ۔ انسان کو جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال، اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی ہماری لاپرواہی، کوتاہی ہمیں نقصان کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے، اور ہم تو اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اگر ہمارا رب رحمان و رحیم نہ ہوتا تو ہم خود کو روز بھسم کر ڈالتے، تباہ کر بیٹھتے۔ پر ہمارا رب ہم پر رحم کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم خود کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ جیسے بیماریاں ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، پر اللہ نے تو ان تکلیفوں کے بدلے بھی مومنوں کے گناہ معاف کرنے کا احسان کیا۔ اور نفع تو ہمیشہ ہمیں ہمارے رب تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ملتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ہمیں ملنے والی عقل اس کا انعام، ہمیں چلانے والی طاقت اس کا فیضان، سب کچھ اسی کا ہے۔ اسی کے دیے میں سے ہم 2 اور 2 4 کر لیتے ہیں۔ ہر خوشی، راحت، دولت، عزت، شہرت عطا ہیں ہمارے رب تعالیٰ کی۔ ہر پریشانی، غم، تکلیف کی وجہ ہم خود ہیں۔ پکاریے اپنے رب کو اس کے بہترین ناموں سے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے۔ وہ نجات دے گا آپ کو تکلیف و پریشانیوں سے، بخش دے گا بے پناہ خوشیوں سے، نفع سے، کیونکہ وہی ہے سب سے بڑا، سب سے عظیم تر۔